ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اعلان رسالت فرمایا تو اب ذرا ان کے عقیدے کو چوٹ پڑی. اب مسئلہ آ گیا مذہب کا. اب جسے ساری زندگی صادق مانا ہے جھوٹا کہہ نہیں سکتے, کہہ نہیں سکتے. جو دعویٰ کیا ہے اسے مان نہیں سکتے, غلط کہہ نہیں سکتے, ساری زندگی صادق مانا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ نفسیاتی طور پر باتیں بدل بدل کر کہنے لگے. کبھی کہا کہ شاعر ہیں, اس لیے کہ شاعری کا تعلق تخیل سے ہے نا, کہ ٹھیک ہیں اب ذرا تخیلات سے کام لے رہے ہیں. کبھی کہا نعوذ باللہ مجنون ہیں, قرآن مجید نے کہا. کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان کے یہ سارے اتہامات اور جتنے بہتان پیغمبر پر وہ سوچ سوچ کے لگا رہے ہیں سب کو درج کر دیا. قرآن مجید نے شاعر کہا لکھ دیا, نعوذ باللہ دیوانہ کہا لکھ دیا, مجنون کہا لکھ دیا, یہ سب کچھ. اور قرآن نے کیا کہا؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. انکار کر رہے ہیں مگر دلوں کو یقین ہے کہ سچ بول رہا ہے. انکار کر رہے ہیں مگر ان کے دلوں کو یقین ہے کہ سچ بول رہا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا پیغمبر کے بارے میں, کیا صحیح کہا, غلط کہا؟ غلط کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتان کہا. بہتان تھا یعنی ظلم کیا انہوں نے, اور قرآن مجید نے ان کے کیے ہوئے ظلم کو درج کر دیا, درج کر دیا. اگر کوئی شخص مجھے برا بھلا کہے گا تو میں مجمع عام میں نہیں بتلاؤں گا. خالق کو علم ہے کہ ساری دنیا میں قرآن پڑھا جائے گا, ساری دنیا میں قرآن نشر ہوگا, مگر پھر بھی قرآن نے درج کر دیا جو جو انہوں نے بہتان لگایا, جو جو انہوں نے ظلم کیا. گویا قرآن نے بنیاد بتا دی اس بات کی کہ مظالم کی تشہیر سے مظلوم کی توہین نہیں ہوتی. یہ تو ہے صداقت پیغمبر اور امانت پیغمبر. اس سے بڑا امین کون ہوگا کہ دار الندوہ میں مجلس شورا نے قتل کا فیصلہ کیا, گھر گھیر لیا, اور جتنے قاتل ہیں مجھے کسی کتاب میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ سب کی امانتیں اسی کے پاس محفوظ ہیں. یہ جتنے قاتل ہیں سب کی امانتیں اسی کے پاس محفوظ ہیں, اور جب ارادہ ہے کہ قتل کر دیں گے گھروں سے قسمیں کھا کے چلیں. کہیں کوئی نہیں دکھا سکتا مورخ کہ کسی نے آ کر کہا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری امانتیں ضائع ہو جائیں. سب کا ضمیر مطمئن ہے, قتل ہو سکتا ہے مگر ہماری امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. یہ ہے اس کی امانت داری کی منہ بولتی تصویر. اور پھر اس راہ امانت میں تو اتنی بڑی قربانی ہے پیغمبر کی, اتنی بڑی قربانی. اپنے بھائی سے کہا, دیکھیے تلواروں کی چھاؤں میں انسان خود کو ڈال دینا
تو یہ اتنا نازک مرحلہ نہیں ہے، مگر ہونے والے داماد کو کوئی خطرے نہیں۔ کہا آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں، لیٹ جائیں، لیٹا دیا، اور ایسے لیٹیں کہ پتہ نہ چل سکے کون ہے، اس لیے کہ بستر ہے رحمت کا، اور یہ ہے سراپا جلال۔ اگر جلال بن کے لیٹے پتہ چل جائے گا کون ہے۔ لہذا کہا تم بن کے نہ لیٹو، تم ہم بن کے لیٹو۔ ہم کیسے بنے کہ ہم تمہیں ہم بنائیں گے۔ امامہ سرہانے رکھا، چادر ڈالی، اب تم ہم بن گئے۔ ہم بن گئے کہ کیا مطلب؟ کیا میں بالکل آپ بن گیا کہ نہیں، تم میری شبیہ بن گئے۔ یہ اپنے ہاتھ سے شبیہ بنا دی تاکہ شبیہ بنانا سنت نبی ہو جائے۔ سرکار دو عالم تشریف لے گئے، اور جب صبح ہوئی تو حیرت میں سب غرق ہو گئے، اس لیے کہ سمجھے تو رحمت سو رہی ہے۔ چادر ہٹی تو غضب نظر آئے، اور حیرت سے دیکھ کر پکار اٹھے، یہ کیا ہوا؟ سوئی نبوت اور جاگی امامت، کہ میرے مولا نے پیغمبر کی دی ہوئی امانتوں کو ہر ایک کے سپرد فرمایا۔ اور یہ جملے انہی کے ہیں، مانتے ہیں اسی کو صادق و امین، آج بھی اسی کو امین تسلیم کرتے ہیں، جو ہماری امانتیں خطرے میں ڈال کے نہ گیا، جیسے محفوظ ہاتھوں سے لی تھیں ویسے ہی محفوظ ہاتھوں سے واپس کرا۔ گویا خون کا پیاسا دشمن بھی مان گیا کہ جیسے اس کے ہاتھ محفوظ تھے ویسے اس کے ہاتھ محفوظ۔ تو وہ امین رسول جو ایک رات شہر چھوڑتے وقت مشرکوں کی امانتیں غیر محفوظ ہاتھوں میں دے کے نہیں جاتا، وہ دنیا چھوڑتے وقت اللہ کی امانت غیر محفوظ ہاتھوں میں دے کے، اور اس کا صلہ قدرت نے یہ دیا کہ ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں سے وہ بھی انسان ہے جو اپنی جان کا سودا خدا کی رضا سے کرتا۔ یاد رکھیے وہ شب ہجرت تھی، یہ شب عاشور ہے۔ وہ شب ہجرت تھی، یہ شب عاشور۔ وہاں امامت کے سپرد مشرکوں کی امانتیں تھیں، اور شب عاشور اسی کے لال کے سپرد اللہ کی دین کی امانت دی ہے، مخدرات عصمت کی امانت دی۔ عزاداران امام مظلوم، دنیا لغت کا کوئی لفظ اس شب کا نقشہ کھینچ نہیں سکتا۔ جب ایک ریگزار پہ فوجوں کے نرغے میں خان وعدہ رسالت گھر چکا تھا، 10ویں کا چاند دھندلایا ہوا دیکھ رہا تھا، اور دنیا کے
بے مثل جرنیل نے اپنی بے مثل فوج سے خطاب کرنا چاہا. یہ بے مثل میں نے اس لیے عرض کیا کہ فوج کی تعداد ہے کل 72. کیا 72 کی تعداد فوج ہوتی ہے؟ اور اگر اس کے سپاہی کو لائن میں کھڑا کرو تو ایک طرف 150 برس کا بوڑھا اور ایک طرف 6 مہینے کا بچہ. یہ اس کی فوج کا سپاہی. ارشاد فرما رہے تھے عباس بھائی ذرا تعداد گننا میرے سپاہیوں کی. سرکار نے تعداد گنی, کہا مولا 70 ہیں. کہا نہیں 71 ہونے چاہیے. 72واں کل آ جائے گا صبح. کہا مولا نہیں 70 ہے. کہا نہیں عباس بھائی مجھے علم الہی سے جو علم ہوا ہے پورے 71 ہونے چاہیے. کہ اچانک خیمے کا پردہ اٹھا. اما فضا سفید رومال میں لپٹا ہوا ایک تازہ تازہ پھول لے کر آئیں اور کہا فرزند رسول یہ بی بی رباب نے تیرا 71واں سپاہی بھیجا. انوکھی بات کی ہے اس شہنشاہ نے. فرماتے ہیں دیکھو کل میرا مقابلہ ہوگا ان سے. وہ خون کے پیاسے ہیں تو میرے, دشمن ہیں تو میرے. میں تم سے اپنی بیعت اٹھائے لے اور تم میں سے جس کا جی چاہے جانا وہ جا سکتا ہے. آج تک میدان جنگ میں کسی جرنیل نے یہ طریقہ کبھی اختیار نہیں کیا. کل جنگ یقیناً ہوگی. یہ نہیں فرمایا کہ تم چلے جاؤ. اگر یہ حکم ہوتا نا تم چلے جاؤ, یہ حکم ہو جاتا, جانا واجب ہو جاتا. جو جانا چاہے وہ جا سکتا. سب خاموش کریں. اچھا میں سمجھ گیا. تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر یہاں سے چلے گئے تو شاید اس ثواب سے محروم ہو جائیں جو یہاں شہید ہونے میں ملنا ہے. میں نواسہ رسول, میں امام وقت, میں حجت خدا, یقین دلاتا ہوں کہ اب اگر چلے جاؤ گے تو جانے پر بھی وہی ثواب شہادت لے کر دوں گا جو یہاں شہید ہونے میں ملے. پھر بھی سب خاموش کریں. فرمایا اچھا میں سمجھ گیا, شاید تم لوگوں کے تانوں سے گھبرا کر نہیں جاتے, تو پھر اس طرح کرو, ذرا جملے کی فصاحت و بلاغت ملاحظہ فرمائیے. فرماتے ہیں میرے ساتھ میری نہیں تمہارے نبی کی بہو بیٹیاں ہیں. تمہارے نبی کی بہو, تم ان کو اپنے ساتھ لیتے جاؤ, انہیں نانا کے مزار پہ بٹھا دینا اور کہنا کہ نبی زادیوں کا پردہ بچانے چلے آئے تھے. دیکھا پھر خاموش بیٹھے. اب ارشاد فرماتے میں سمجھ گیا تمہیں آنکھوں کی شرم نہیں جانے دے رہی. اکبر میرے لال ذرا چراغ گل کر دو. اکبر نے چراغ گل کر دیا, اندھیرا ہو گیا. اب اس میں کچھ نظر تو آتا نہیں لیکن تھوڑی آوازیں ضرور آ رہی تھیں. 10 منٹ کے بعد جب چراغ روشن ہوا
تو جتنے بچے تھے وہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ مولا کو ہم بڑے معلوم ہوں۔ جتنے جوان تھے انہوں نے اپنی تلواریں اور نیام گھٹنوں کے ذریعے توڑ کے پھینک دیے، اور جتنے بوڑھے تھے انہوں نے اپنی پگڑیاں اور عمامے اتار کے اپنی کمر کے گر لپیٹ لیے تاکہ جھوکی کمر سیدھی ہو جائے، اور سب نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ ہمارا امتحان لیتے ہیں مولا، 70 دفعہ ماریں، 70 دفعہ جلائیں، ہماری راکھ جلا کے ہوا میں اڑا دیں، پھر بھی تیرے قدموں پہ آئے گی، تجھ سے الگ نہیں ہوں گے۔ اور اس وقت امام نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو، میں حسین تمہیں سلام کرتا ہوں، میں حسین سلام کرتا ہوں۔ اتنے میں اچانک ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوئی، سب سے زیادہ خاموش ہستی ان میں سرکار غازی عباس کی تھی، وہ چپ کر کے کھڑے سنتے رہے، دیکھتے رہے، ایک دم چل دیے صحرا کی طرف۔ مولا نے کہا، عباس بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا نجف جا رہا ہوں، نجف جا رہا ہوں۔ کیا کرو گے نجف؟ کہ بابا کے مزار پر کہوں گا کہ میں تقریر تو مولا کے سامنے کر نہیں سکتا، مجھے میرا سردار جانے کے لیے کہہ رہا ہے، میں کیا جواب دوں اسے؟ میں کیا جواب دوں؟ عزاداران امام مظلوم، چند لمحوں میں کتنے اولیاء اللہ بنا دیے حسین نے۔ اور جو صبح آیا جس کا نام حر تھا، وہ تو رات نہیں تھا، اسی لیے اسے الگ دفن کرایا اور کہا کہ ان سب کے مجموعی سلام پر کہو السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اور حر کے قبر پر کھڑے ہو کر قیامت تک کہنا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ اے حر تو ولی اللہ ہے، اے حر تو ولی اللہ۔ اگر ایک ولی کا قدم شریف بنا دیتا ہے سیون کو، اگر ایک ولی کا قدم شریف بنا دیتا ہے گولڑے کو، اگر ایک ولی کا قدم شریف بنا دیتا ہے سرزمین توسا کو، تو جہاں اتنے اولیاء اللہ دفن ہوئے ہیں ان کے لیے لغت میں سوائے معلّہ کے کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا معلّہ کیا ہے سرزمین کو کہ کربلا معلّہ کو عرش معلّہ سے ملا دیا۔ دربار برخاست ہوا، اچانک بریر، زہیر یہ جیسے ہی ہٹنے لگے نا وہاں سے، اور مولا حسین خیمے میں گئے ہیں، دو بہن خیمے کے پردے کے ساتھ کھڑی سن رہی۔ کہا بہن کیا ہوا؟ کہا حسین میری تیری تقریر سن رہی تھی، اور ایک دم کہتی ہیں اب ان میں سے کوئی چھوڑ کے تو نہیں جائے گا؟ آئے علی کی بیٹیوں کی مظلومیت، ان میں چھوڑ کے تو کوئی نہیں جائے گا۔ یہ صدا سن لی زہیر اور بریر نے، آواز دے کر کہتے ہیں حبیب جلدی آؤ، مسلم ابن اوسجہ جلدی آؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ سب تلواریں یہاں رکھ دو۔ علی کی بیٹی کو شاید ابھی تک یقین نہیں آیا، اور یہ کہہ کر تلواریں خیام کے اندر پھینک دی۔ کہا مولا علی کی بیٹی اپنے ہاتھ سے ہماری گردنیں کاٹ دے، تیری مادر گرامی کی قسم کھاتے ہیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ فرمایا میں امام زین العابدین کو تاکید کروں گی، تمہاری قبر پر کھڑا ہو کر زندگی بھر کہے گا بے ابی انتم و امی، اے میرے باپ کے اصحاب تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔
میرے ماں باپ قربان ہو جائے. زحمتیں تمام کی میں نے. آپ حضرات کو اللہ سوائے اس غم کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے.